مدرسے ہیں دیکھ مت مشکوک نظروں سے، یہ دینی مدرسے ہیں مت دیکھ مت مشکوک نظروں سے، یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے۔ اب میں نعت نبی گنگنانے کے لیے نشاط النساء اور ان کے گروپ کے ساتھ ساتھی کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے۔ وہ آئے اور اسٹیج پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ کہیے کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لوگ جان بیچ کر بھی جو علم ہنر ملے، لوگ جان بیچ کر بھی جو علم ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ محترم حاضرین کرام، آج مجھے صدر محترم کی جانب سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ علم ہے۔ خطبہ معثورہ کے بعد میں نے جو آیت شریفہ اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، ان میں علم ہی کے مقام اور اس کی اہمیت و فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ میرے دوستو، علم کا وہ عظیم مقام ہے کہ اس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے۔ علم ہی کی روشنی سے انسان ہر چیز کی اچھائی برائی اور کھرے کھوٹے کو پہچانتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ علم ہی وہ فہم دیتا ہے جس سے انسان اپنے آپ میں غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک حق جل شانہ کی ذات کو پہچانتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مجھے اور پوری کائنات کو وجود بخشنے والی اور اس کے نظام کو چلانے والی کوئی نہایت بلند و بالا اور عظیم ترین ہستی ہے جو تمام تعریف اور اطاعت و فرما برداری اور بندگی کی مستحق ہے، اور وہ ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ ہمیں صرف اسی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے سامنے جھکیں گے تو یہ اس کے انعامات و احسانات کی فراموشی ہوگی۔ پے علم چوں شمع باید گداخت، پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ سامعین اعظام، مذہب اسلام نے حصول علم کو وہ بلند مقام دیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنے کو فرض قرار دیا۔ علماء محققین نے اس میں یہ تفصیل فرمائی ہے کہ جس کام کو کرنا بندے پر فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، اور جس کام کو کرنا مستحب ہے اس کا علم سیکھنا مستحب ہے۔ غرض ہے کہ جو شخص جو پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے اس کو اپنے اس پیشہ کا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس میں کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز۔ ایک حدیث پاک میں علم کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا گیا ہے، اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کسر اٹھا کر مت رکھو، جس قدر میں جد و جہد اور سعی و کوشش کرنی پڑے اس سے گریز مت کرو۔ علم حاصل کرنے میں اگر تمہیں ہر قسم کا آرام و سکون اور نیندیں قربان کرنی پڑے تو بے دریغ قربان کر ڈالو۔ اس کے لیے تمہیں اپنا گھر، اپنا شہر، حتیٰ کہ اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے تو اس کو بھی بنا تحمل خیر آباد کہہ کر حصول علم کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ہمارے اسلاف نے حصول علم کے لیے کس قدر مشقتیں برداشت کی اور کتنے لمبے لمبے سفر کیے، اس قسم کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں بطور مثال کے صرف 2 بزرگوں کے واقعات بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ
पूरी तवज्जो से इबरत और नसीहत की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह बेपनाह सूरमंद साबित होंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल की उम्र में हुसूल इल्म के लिए सफर शुरू कर दिया था। बुखारा से लेकर मिस्र तक तमाम मुल्कों में जाकर इल्म दीन हासिल किया। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस हासिल करने के लिए हरमैन शरीफैन, खरासान, इराक, शाम और मिस्र के सफर किए। मुहतरम सामईन व सामिआत, उस जमाने का सफर आज की तरह आसान नहीं थे। उस वक्त न सवारी की सहूलत थी और न खाने पीने की अशिया की फरावानी। फायदे की नौबत तो आम तौर से पेश आती थी, मगर हमारे उन अकाबिरीन ने अपने तालिब इल्मी के दौर में तमाम मुशक्कतों को झेलकर इल्म दीन हासिल किया, जिससे आज हम बसहूलत मुस्तफीज हो रहे हैं। हक तआला शानहू के कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। हदीस पाक में इल्म दीन के लिए सफर करने वालों की बड़ी फजीलत वारिद हुई है। चुनांचे बुखारी शरीफ में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म दीन सीखने के लिए कोई रास्ता तय करता है, इसके लिए अपना घर बार छोड़ता है, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। यानी जन्नत में पहुंचना उसके लिए आसान हो जाता है। एक रिवायत हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मंक़ूल है कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर करता है, तो फरिश्तों जैसी पाकीज़ा व मासूम मखलूक उनके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देती है। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करे। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे पूरी मिल्लत इस्लामिया को इल्म की कदर व मंजिलत, अज़मत और अहमियत और दर्जा व मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैडम के वालिदा मोहतरमा की तरफ से इनको 50 रुपए का इनाम दिया जा रहा है और मदरसे की तरफ से भी 50 रुपए का इनाम दिया जा रहा है।